وآلہ وسلم کی. ادھر کوئی کچھ دے نہیں سکتا, ادھر سے لے سکتے ہو. جس قدر سمیٹ سکو ان لمحات کو غنیمت جانو اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر ڈالو. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط رکھو, ایسا مضبوط رکھو, ایسا مضبوط رکھو کہ جب خود آپ اپنے اس تعلق کو دیکھو, اپنے اندر جھانکو, تو آپ کو خود لطف آئے, آپ کو خود ایک مزہ آئے کہ میرا تعلق اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا مضبوط ہے. اور یہی کام آنے والا ہے, یہی ہر جگہ کام آئے گا. اس کے علاوہ اور کوئی شے ایسی ہے نہیں ہے. وقت اتنا نہیں ہے اور بڑی دیر سے محفل جاری ہے. میں ایک خوبصورت منظر آپ احباب کے آگے رکھتے ہوئے اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. یہ تو وہ ذکر پاک ہے کہ جو بے پناہ بلند و بالا, بے پناہ بلند و بالا, اور اللہ کریم نے جس کو بلند فرما دیا ہے. ہم لوگ تو سب اپنی حاضری لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمنا ایک ہوتی ہے کہ کوئی لمحہ زندگی میں ایسا آ جائے کہ حاضری لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جیسے میں نے ابتداً بات کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام, آپ کی شان اور آپ کی حقیقت آپ کے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ایک کرن بھی کوئی نہیں پا سکا. ایک ذرے برابر بھی کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں ہیں نا, جو حقیقی معنوں میں آپ کی شان ہے, اس کا ایک ذرہ بھی ساری کائنات, اس میں فرشی بھی اور اس میں عرشی بھی, سب کو اکٹھا کر لیں تو کوئی نہیں پا سکا. وہ بلند و بالا ہے, بے پناہ بلند و بالا. ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک ذرے برابر بھی پا سکے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہے نا, اور وہ کشتی جا رہی ہے, تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ سوئی لیتے ہیں اور پانی کے اندر ڈبونے کے بعد باہر نکالتے ہیں. جب وہ دونوں کشتی پہ سوار ہیں, جس کشتی میں انہوں نے سوراخ کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے, باہر نکالنے کے بعد وہ سوئی سامنے کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ پہلے یوں جان لیجئے کہ آپ کا علم میرے علم کے مقابلے میں یوں ہے جیسے سوئی کے ناکے میں پانی, اور میرا علم آپ کے مقابلے میں یوں ہے کہ جیسے جس پانی کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے, جس کے اوپر یہ کشتی جا رہی ہے, پانی کے اوپر یہ میرا علم ہے, اور یہ جو سوئی کے ناکے میں ہے میرے مقابلے میں آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. اس کے بعد اسی مقام پر فرماتے ہیں اب یہ گمان نہ کیجئے گا کہیں سمجھ لیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں, میرے پاس ہی سب کچھ ہے, جن کے صدقے آپ کو یہ سوئی کے ناکے برابر اور مجھے یہ سارے کا سارا ملا. اگر میں ان کی بات کرنا چاہوں, ان کا ذکر چھیڑوں, تو ادھر تو میں اس بات کے اوپر طاقت رکھتا تھا کہ مثال دے دی کہ سوئی ڈبونے کے بعد باہر نکال کے سامنے آپ کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ آپ میرے مقابلے میں ایسے ہیں. اگر ان کی مثال دینے کے لیے ایسی بھی جرت کروں تو ایسی جرت نہیں کر سکتا. ان کے مقابلے میں میں اس قابل بھی نہیں ہوں. تو میرے پیارے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں برا البرا ہیں, بے پناہ بلند و بالا ہے. ہم سب کے سب قلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے نا دنیا میں یہ سب قلت ہے, اور جہاں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے, اللہ کریم فرماتا ہے اس دربار پاک میں ہم نے کثرت عطا فرما رکھی ہے. اب قلت کثرت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی. خیر, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس چیز کو سمجھ کے رکھیے, کیونکہ بے پناہ گمراہ کن پراپیگنڈے ہوتے ہیں. شیطان
پورے زور و شور کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ قرب قیامت ہے. فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے. حد تو یہ ہے کہ اس چکر میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تو یہ سمجھ، اور وہ بندہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حسان صاحب بڑی خوبصورتی سے فرما رہے تھے، وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی ذہن کو اس انداز سے چکر میں ڈال دیا جائے کہ وہ ذہن یہ سوچنے کی کوشش کرے یا اس چکر میں پڑ جائے کہ آپ کی پہنچ، آپ کا اختیار، آپ کا مقام، او بھائی تیرا ذہن، تیرا علم یا کائنات سارے کا ساری کی ساری کائنات اکٹھی کر لی جائے تو جیسے میں بات کر رہا تھا، ایک رائی برابر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس عرفہ والا شان کی بات کر کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں